نمبر 52، شکوک اور شبہات کا علاج نہ کرنا، شکوک و شبہات کا علاج نہ کرنا۔ بے دینی کی ایک وجہ آج کے دور میں کسی کے ذہن میں کوئی شک آیا، کوئی وسوسہ آیا، کوئی سوال آیا، اب وہ کسی دیندار عالم سے، کسی پرہیزگار عالم سے، کسی جاننے والے عالم سے پوچھتا نہیں ہے، وہ اس اپنے شک شبے کا، اپنے سوال کا خود جواب ڈھونڈتا ہے، خود سے ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کو جواب نہیں ملتا، یا کسی ایسے آدمی سے پوچھتا ہے جس کی فیلڈ وہ نہیں ہوتی، یا ان کا مطالعہ وسیع نہیں ہوتا، معلومات پر دسترس نہیں ہوتی، تو وہ جواب دیتا ہے، یہ مطمئن نہیں ہوتے تو یہ سمجھتے ہیں میرے سوال کا جواب نہیں ملا، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، ہر اشکال کا جواب علماء نے دیا ہوا ہے، تو کمی ہماری ہوتی ہے، ہم نے جواب کو ڈھونڈا نہیں، کمی مذہب کی نہیں ہوتی۔ مذہب میں تو ہر بات بالکل واضح واشگاف الفاظ میں موجود ہے۔ جیسے ہم اپنے ظاہر کی بیماری کے علاج کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے ٹائم لیتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ بھئی ہماری صحت اچھی رہے۔ تو جب ظاہر پر اتنی محنت ہے تو باطن کے تزکیے کے لیے بھی انسان اچھے سے اچھے عالم ان کے پاس جا کر اپنا شک شبہ ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب سامنے آ جائے گا۔ تو وجہ ہوتی ہے کہ خود پختہ مذہب اور معلومات پر پختگی نہیں ہے، اور وہ باطل کو سنتے ہیں، باطل کو سنا، ملحدین کو سنا، جبکہ خود مطالعہ وسیع نہیں، اپنے باطن پر محنت نہیں، تو اس لیے وہ شک شبے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ جو بھی اپنے باطن پر محنت کرنے والا ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے پاک رکھتا ہے۔ صحابہ نے محنت زیادہ اعمال پر کی، آج کے دور میں لوگوں کی زیادہ کوشش مطالعے پر ہے، سوالات پر ہے، عمل نہیں کرتے، اور سوال وہ کرتے ہیں جس میں عمل کی بات نہیں ہوتی، صرف آج کے الفاظ میں مزے لینا۔ اب کوئی پوچھے گا جی یزید کے بارے میں کیا حکم ہے، حالانکہ یزید کا مجھ سے اور آپ سے تو اللہ نہیں پوچھے گا، اس کا سوال ہوگا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں جی کیا کہتے ہیں، اس کے بارے اب وہ جانے، اللہ کا معاملہ ہے، رب العالمین عادل بادشاہ، جو فیصلہ کریں اللہ کرے۔ جس چیز کا ہم سے پوچھ ہونی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تہجد کی کتنی رکعتیں، کس وقت اٹھ کے پڑھنا چاہیے، حضرت اشراق کا ٹائم کیا ہے، کیا اجر و ثواب ہے، اوابین کی کیا فضیلت ہے، اعمال کا لوگ نہیں پوچھتے۔ آج ایک ذہن بنا ہے صرف معلومات لینا، وقت گزاری کرنا ہے۔ سلف کی زندگی میں اعمال کی باتیں پوچھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو ترقی، بلندیاں زیادہ دی۔ نمبر 53، کائنات کے خودکار نظام سے دھوکہ کھانا۔ ایک وجہ بھٹکنے کی یہ ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے، جس وجہ سے وہ بہک رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اس نظام کے پیچھے ایک اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت کار فرما ہے۔ رب العالمین نے اسی اپنی قدرت اور طاقت سے نظام ہستی کو چلایا ہے، اور وہی اللہ جو نظام کو چلا رہا ہے۔ تو جب پیچھے مذہب کی معلومات ہوں گی، احادیث کا ذخیرہ ہوگا، تو کبھی بھی کوئی انسان نہیں بھٹکے گا۔ نمبر 54، مخصوص اور لبرل طبقوں میں نمایاں طور پر نظر آنا۔ ایک وجہ بھٹکنے کی، بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص طبقے میں، ایک لبرل طبقے میں نمایاں نظر آئیں، کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اس طرح کے اشکالات، اعتراضات، دین سے بیزاری کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایک لبرل طبقے میں نمایاں نظر آئیں، کہ دیکھو اس نے دین پر اعتراض کیا، شریعت پر اعتراض کیا۔ وہ اپنے طبقے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنی شہرت کے لیے، کہ ہماری شہرت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حالانکہ یہ تو بھٹکنے کی وجہ ہے، اصل تو اللہ کے ہاں مقام ہونا ہے۔ یہ وہ سستی شہرت ہوتی ہے جس کا نتیجہ گمراہی ہے، کہ انسان مذہب سے بھی دور ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد آگے جا کر خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے جتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بے دینی کے ذریعے شہرت چاہی، فحاشی اریانی کے ذریعے چاہی، ان کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا۔ عموماً یہ جتنے اداکار، گلوکار، فنکار، ان کے اگر مستقبل کو دیکھیں
دیکھیں گے، اینڈ کو دیکھیں گے تو زندگی میں ان کا سکون نہیں ہوتا۔ اکثر جتنی اداکارہ ہوتی ہیں ان کو ازدواجی زندگی کا سکون نہیں ملتا، ایک ایک دو دو تین تین طلاقیں ہو گئیں، دو دو تین جگہ شادیاں ہو گئیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے 20 واقعات مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھے ہیں کہ جتنی اداکاریں تھیں، گلوکار تھے، انہوں نے زندگی گزاری، مستقبل میں وقت آتا ہے پھر یہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، تنہائی کی زندگی ہوتی ہے، ڈپریشن ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے یا آوارہ ہوتی ہے یا نشوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کو ذہنی سکون نہیں ملتا، فحاشی اور یعنی کی وجہ سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اکثر کینسر جیسی موذی مرض میں جا کر جو دولت اس راستے سے کمائی ہوتی ہے وہ اسی پہ لگ جاتی ہے، جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نور میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس نے بھی بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلایا، اللہ فرما رہے ہم دنیا میں بھی اس کو عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ایسے لوگوں کو تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہے کہ اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ عموماً جنہوں نے فحاشی میں، بے حیائی میں زندگی گزاری، ان کو زندگی کا سکون کبھی دستیاب نہیں ہوا۔ اس لیے بہرحال اس طبقے سے اگر کوئی چاہے کہ مجھے اطمینان، سکون، راحت ملے تو وہ مذہب کی تعلیمات میں، دین کی اس میں ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی نمایاں بننے لگا، نتیجہ یہی نکلا، ہمیشہ کی ٹینشن پریشانیوں میں پڑ گیا۔ نمبر 55، مذہبی پیشواؤں کی کم علمی اور ناقص ترجمانی۔ آخری ایک وجہ کہ مذہبی جو پیشوا ہے ان کی کم علمی یا مذہب کے بارے میں ان کی ترجمانی ناقص تھی، یعنی انہوں نے کسی سے پوچھا کوئی بات، کوئی سوال، اور جس سے پوچھا اس کا مطالعہ وسیع نہیں تھا یا اس کے پاس معلومات نہیں تھی اور وہ ان کو اطمینان نہ دلا سکا، ان کو شرح صدر نہ ہوا، تو اس ایک کی بات کو لے کر بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ یہ کسی ایک کی گفتگو دیکھ کر یا کسی ایک شخص کی زندگی دیکھ کر کوئی مذہبی پیشوا یا عالم ہے، اس کی وجہ سے پورے دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نقصان ہے، جیسے ڈاکٹروں میں کسی ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر انسان اپنا علاج نہیں چھوڑتا کہ یار فلاں ڈاکٹر ایسا ہے تو اپنا علاج چھوڑ دے، نہیں، وہ اس سے نہیں دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کہ کسی کے پاس گئے اور وہاں سے تشفی نہیں ہوئی تو وہ سمجھتے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے مذہب میں ہر چیز کا جواب رکھا ہے نصوص میں۔ اس لیے اول کبھی بھی کوئی شبہ انسان کے ذہن میں سوال آئے، کسی بھی مستند عالم دین سے پوچھے، اس کا جواب ہے، نہیں تو خود اللہ رب العزت کے سامنے سوال کرے، رب العالمین سے مانگے، اللہ خود اس کو تسلی عطا فرما دیتا ہے۔ درد دل سے اگر کوئی ہدایت بھی مانگے، رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا سورہ فاتحہ کی تفسیر کے دوران۔ فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے ایک خط آیا اور وہ جرمنی سے تھا، ایک مسلمان نوجوان کا تھا۔ اس نے کہا میں وہاں کام کرتا تھا تو وہاں اسے ایک سے عشق ہوا، وہ لڑکی عیسائی تھی، اس نے اسے مذہب کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ فتنے میں مبتلا تھا، اس نے پھر بھی اس سے شادی کر دی۔ شادی ہو گئی، اب اولاد پیدا ہو گئی۔ جب اولاد ہوئی تو اب وہ اولاد کو وہ اپنے مذہب کی تعلیم دیتی، عیسائی بناتی، اور یہ تھا تو مسلمان، تھا تو گناہ گار، لیکن بہرحال مسلمان تو تھا، اندر سے ضمیر اس کو ملامت کرتا کہ بھئی تیری اولاد بے دین ہو رہی ہے، عیسائی بن رہی ہے، کافر بن رہی ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ گھر والی کو کہتا، وہ نہ مانتی، اور وہاں تو قانون تو وہ تو عورت کے ساتھ ہے، وہاں تو آزادی ہے، اب یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مار بھی نہیں سکتا، بے چین ہے۔ تو اس نے حضرت کو خط لکھا اور خط میں یہ بات کی کہ حضرت اس طرح آپ کوئی وظیفہ اور عمل بتا دیں کہ میری بیوی بھی مسلمان ہو جائے، میرے بچے بھی ہو جائیں، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ چلو میں تو بھٹکا، زندگی خراب کی، میری اولاد بھی گمراہ ہو جائے گی۔
حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا کہ تم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرو، امید ہے اللہ تمہاری گھر والی کو ہدایت دے دے گا۔ کہا میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے پابند کیا تم اللہ سے مانگو اور ساتھ دعا کرو، یہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی یا رشید، پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ ان کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ اب انہوں نے خط حضرت نے اس کو دے دیا، خط پہنچ گیا۔ اب اس نے کہا میں نے عمل شروع کر دیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، لیکن اب وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اندر سے ضمیر نے اس کو ملامت کی، کہا میں نے روزے شروع کر دی۔ اب روزے میں جب پہلا روزہ میں نے رکھا، افطاری کا وقت آیا تو میں نے افطاری کا سامان لایا، میں افطاری میں رونے لگ گیا، اللہ کے سامنے رویا، اللہ میں گناہ گار، زندگی گناہ میں گزر گئی، اور اب بیوی بھی بے دین، کافر عیسائی، بچے بھی عیسائی ہو گئے، مولا کریم میری نئی نسل اسلام سے نہ ہٹے، یا اللہ دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں، یا اللہ میرے بیوی بچوں کو ہدایت دے۔ بس اللہ کے سامنے افطاری کے وقت رویا، کہتے میرے آنسو بہے، میں نے اللہ سے مانگا۔ صبح کا وقت ہوا، کہا جدھر میں نوکری کے لیے جاتا تھا بیوی میرے ساتھ جاتی تھی، گاڑی وہ چلاتی تھی، تو اچانک گاڑی جیسے چلائی، راستے میں ایک جگہ پہنچے ہیں تو میری گھر والی نے گاڑی ایک طرف کر دی اور بس اسٹیئرنگ پہ سر رکھا، رونے لگ گئی خود سے، اور ایک دم روتی رہی، کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی۔ تو کہا میں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ مجھے کہا مجھے ابھی کوئی اسلامی سینٹر ہے وہاں لے کر جاؤ اور مجھے اسلام کے بارے میں ابھی معلومات دو اور مجھے برقع لے کر دو۔ کہتے میں خوش ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، جلدی سے گیا، کوئی برقع بڑی چادر تھی وہ ان کو لے کر دے دی۔ اسلامی سینٹر قریب تھا جہاں اسلامی معلومات تھی، میں وہاں لے کر گیا۔ اس کے ذہن میں کچھ سوال تھے، پوچھے، تعلیمات پوچھی، اور روزے کے بارے میں پوچھا کہ میرے شوہر نے آج روزہ رکھا، انہوں نے وہ بتائے، تو کہا اس نے سارے احکامات اسی وقت قبول کر دیے۔ تو گھر آئی، غسل کیا، تو انہوں نے جب دوبارہ خط لکھا تو کہا حضرت ابھی 4تھا روزہ ہے، تو میری گھر والی کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، میرے بچوں کا بھی روزہ ہے۔ تو وہ کہتا تھا میں نے اللہ کو قدرت سے اور اللہ رب العزت کی جو ذات طاقت سے پہچانا کہ میں پہلے بیوی کو دلیل دیتا، کوئی نہ مانتی تھی، ادھر میں صرف رویا ہوں۔ افطاری میں اللہ سے رو کر میں نے دعا کی، یا اللہ تو میری بیوی کو بچوں کو ہدایت دے۔ کہا ادھر رونا تھا، صبح میں نے اس کو کوئی دعوت نہیں دی، بس گاڑی چلاتے چلاتے اللہ نے اس کی زندگی کا رخ بدلا، زندگی اللہ نے پلٹی اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد تھا، ہدایت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسی بات ہو جائے اور انسان دین سے دور ہوتا نظر آ جائے یا اپنی نسل نو کو بھٹکتا دیکھنے لگ جائے یا گھر کے ماحول میں، تو اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی کا ذہن اس طرح مشتبہ ہو، وہ اللہ سے مانگے، یا اللہ جو سیدھا راستہ ہے مجھے اس پہ چلا، اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی یا رشید، وظیفہ پڑھتا رہے، مانگتا رہے، رب العالمین سیدھی سمت میں اسے خود لے آتے ہیں۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ کوئی بھٹک گئے، اللہ سے درد دل سے مانگا، رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کے راستے بنا دی، اور ایسی جگہ سے بنائے جہاں ان کا وہم اور گمان بھی نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا ادھر اس نوجوان کا رونا تھا، ادھر اللہ رب العزت نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج کے سفر میں نکلے، کہ میرے ساتھ ایک عیسائی موجود تھا، اس کے گلے میں زنار موجود تھی، یہ ایک صلیب کا نشان ہے جو گلے میں ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا پیشوا تھا، بڑا مقتدا تھا، تو کہا ہم دونوں چلے۔ تو راستے میں اس نے ایک جگہ پہنچ کر کہا آپ دعا کرو، کھانا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے دعا کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے غیبی سبب بنا دیا۔ آگے چلے، 2 دن کا فاقہ ہوا، اب انہوں نے اس سے کہا بھئی تو دعا کر، اگر تیرا مذہب سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے کھانا دے دے۔ میں نے تو دعا کی، اللہ نے مجھے کھلایا الحمدللہ۔ وہ اپنے مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو مانگ۔ اب وہ عیسائی ایک کونے میں گیا اور اس نے مانگا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور پہلے سے زیادہ ڈبل کھانا تھا۔
اب وہ مسلمان ابراہیم خواص کہتے میں پریشان ہو گیا، یہ باطل مذہب پر عیسائی، اور اس کا کھانا میرے کھانے سے زیادہ، اور اس کو اللہ نے زیادہ دے دیا، میرے پاس کم آیا۔ تو اب یہ جب کہ تو یہ پریشان فکر مند تھے، اس نے کہا نہیں کھانا کھاؤ، اب یہ کھا نہیں رہا۔ اس نے کہا جی کھاؤ، اس نے کہا میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی عذر کیا، اس نے کہا کھانا کھاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے میں نے کھانا شروع کیا، اس نے کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے۔ میں جو کنارے پر گیا میں نے دعا کی، یا اللہ اگر یہ جو شخص ابراہیم خواص سچے دین پر ہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے، مولائے کریم تو مجھے پہلے سے ڈبل عطا فرما۔ کہا میں نے تیرے وسیلے سے دعا کی، تمہارے واسطے سے دعا کی کہ اگر ان کا مذہب اسلام سچا ہے، یا اللہ تو میری مدد فرما، تمہارے توسط سے یہ کھانا آیا ہے، میری وجہ سے نہیں آیا۔ تو اس نے زنار کاٹی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ ابراہیم خواص کہتے میں اس کو اپنے ساتھ اسی حج کے سفر میں ساتھ لے کر گیا، میرے ساتھ اس نے حج بھی کیا، اپنے گناہوں پہ بڑا گڑ گڑاتا تھا، روتا تھا۔ کہا جب حضور کے روزے پر اس نے حاضری دی، سلام عرض کیا، دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے اسی نبی پاک کے شہر میں موت آ جائے۔ کہا اس کا انتقال مدینہ میں ہی ہوا اسی سفر میں، اور جنت البقیع میں اس کی تدفین ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین کی ذات تو ایسی ذات ہے، تو اللہ نے ہدایت اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، انسان کا خود ذہن تشویش میں پڑ جائے یا کوئی خود بھٹک جائے، یا تو ایسے وقت میں رجوع اللہ ہو، اللہ سے اعمال کے ذریعے انسان دعا کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے اعمال میں بڑی قدرت طاقت رکھی ہے، ادھر اس کا رجوع ہوگا، ادھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک عورت کی بچیاں ہی پیدا ہو رہی تھی، ایک بچی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، پانچویں ہوئی۔ شوہر کو بڑا غصہ آ گیا، ساس کو بڑا غصہ تھا، بھائی تیری بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کہا اس دفعہ میں اگر بیٹی ہوئی تو بیٹی کو بھی قتل کر دیں گے، تجھے بھی طلاق دے دیں گے۔ ساس نے بھی کہہ دیا، شوہر نے بھی کہا اگر اس دفعہ بچی ہوئی تو بچی کو قتل کروں گا، گھر میں نہیں چھوڑوں گا، اور تجھے بھی طلاق دوں گا، میرے گھر سے نکل جانا۔ اب یہ پریشان ہو گئی کہ اگر واقعی بچی ہوئی تو کیا کروں، گھر بھی چلا جائے گا، اور یہ بدبخت تو تیار تھا کہ میں قتل کروں گا، جذبات سے لگتا تھا واقعی قتل کرے گا۔ اب یہ حاملہ تھی، جب ان کو درد ذہن شروع ہوا، اس نے گھر میں کچھ نہیں بتایا کہ مجھے تکلیف شروع ہو رہی۔ یہ عورت کہتی ہے میں ایک جنگل کی طرف نکل گئی، ایک صحرا کی طرف گئی، جب مجھے تکلیف شروع ہوئی بس ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی، اللہ سے دعا کی اور اللہ نے تکلیف آسان کر دی تو بچی پیدا ہو گئی۔ اب پریشان، اگر یہ بچی گھر لے کے گئی تو وہ تو قتل کر دیں گے، طلاق بھی ہو جائے گی۔ اب اس نے اس بچی کو صاف کیا، ماں ہے، اور صاف کر کے ایک کپڑے میں لپیٹا، اب کہیں لے جا بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ میں غار تھا، تو وہاں بچی کو لے کر آئی اور اس بچی کو اس غار کے اندر یوں رکھ دیا، اور اللہ کے سامنے اسی جنگل میں بیٹھ کر اس نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں لے کے جاؤں تو وہ ایسا ظالم ہے، شوہر بھی سسرال والے بھی، کہ وہ بدبخت اس کو بچی کو میرے قتل کر دیں گے، اور میرا بھی گھر اجڑ جائے گا، میرے پاس اسباب کے درجے میں کوئی اور جگہ رہنے کی موجود نہیں۔ یا اللہ تیری ذات قادر ذات ہے، مولا کریم یہ میری بچی تیرے حوالے، زمین اور آسمان کا نظام تو چلاتا ہے، تربیت تو کرتا ہے، پرورش تو کرتا ہے، یا اللہ اس بچی کی پرورش تو فرما۔ اس ماں نے وہ بچی اللہ کے آسرے پر، اللہ رب العزت کی قدرت پر وہاں رکھی۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں یہ واپس آ گئی، جب گھر پہنچی گھر والوں کو پتہ چلا حمل تھا، انہوں نے کہا کیا ہوا، اس نے عذر کیا، اس نے کہا کوئی حمل وغیرہ نہیں تھا، وہ اچانک پیٹ پھولا تھا، یہ تھا، اور اس کے بعد ناقص بچہ تھا، تو وہ ناقص ناتمام حمل تھا تو وہ گر گیا، تو حمل پورا نہیں تھا، تو بس اس طرح عذر کر کے ان کو مطمئن کر دیا۔ اب کسی کو بتایا نہیں کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے۔ اب ہمیشہ دعا تو کرتی ہے کہ اللہ اس بچی کی پرورش وہیں کرے۔ چند دن گزرے، پھر اس کو وقت ملا، اس نے کہا میں جا کر دیکھتی ہوں۔ 14-15 دن گزرے ہیں، جب وہاں پہنچی ہے تو دیکھا اس کی بچی اسی غار میں، اور ایک ہرنی آتی ہے اور وہ آ کر اس کے قریب بیٹھتی ہے، اور اس کے منہ میں اس نے اپنا پستان دیا ہوا ہے، اور یہ بچی ادھر دودھ پی رہی اس کا۔
یہ ماں دیکھ رہی ہے کہ وہ کوئی موجود نہیں ہے، وہ بچی وہاں ہے، اور اللہ نے ایک ہرنی کے ذریعے سے اس کے غذا کا انتظام کیا۔ اس نے اس کو اٹھایا نہیں، دور سے دیکھا، دوڑتی ہوئی گھر آئی، اپنے شوہر کو، سسرال والوں کو اب بلایا کہ آؤ، ان کو لے کر آئی، کہا یہ وہ بچی ہے، تمہارا ارادہ تھا قتل کرنے کا، مارنے کا، 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے، اللہ نے اس کو یہاں زندہ رکھا ہے اور اللہ نے اس کے لیے انتظام یہ کر دیا۔ تو جب شوہر نے دیکھا، انہوں نے ان کو بھی ترس آیا، سب توبہ طائب ہوئے کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگی، اور اس بچی کو ماں نے اٹھایا، گھر لے کر آئی۔ تو میرے واقعہ سنانے کا مقصد ہے اللہ کی قدرت، طاقت بہت وزنی طاقت ہے۔ تو انسان اگر کبھی ایسے حالات میں ہے، وہ رجوع اللہ کرے، اللہ رب العزت اس کے حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ 55 اسباب میں نے عرض کیے کہ ہمارے معاشرے میں جو الحاد بڑھ رہا ہے اس کے وجوہات یہ ہیں۔ تو اگر آدمی ان اسباب سے بچے گا، انشاءاللہ ایمان والی زندگی ہوگی، ایمان والی موت ہوگی۔ اصل تو یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے ہمیشہ ہر آدمی ہم میں سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ بے دینی کا دور ہے، حدیث میں آتا تھا ایک وقت آئے گا انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا، انسان اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ آج کا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ لوگ پیسے لے کر کوئی عیسائی بن رہے ہیں، کوئی یہودی بن رہے ہیں، کوئی ملحد بن رہے ہیں، کوئی منکر حدیث بن رہے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں ضرورت ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال، اپنی زندگی پر محنت کرے، اعمال والی زندگی لے کر آئے، تاکہ زندگی اچھی ہے تو آگے اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔